اگر آپ لا حاصل کو لے کر بہت پریشان ہو تو ایک بار یہ ویڈیو ضرور دیکھیں، آپ کو سکون مل جائے گا۔ جانتے ہو اللہ ہمیں لا حاصل کی طلب کیوں لگاتا ہے؟ کیونکہ لا حاصل کی طلب ہی تو ہمیں زندہ رکھتی ہے، اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ کوئی ہے جس کے کن سے نصیب بدل جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ ہم انسان ہیں نا، بہت خود غرض ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ دیں اور پھر اس سے وہ رحمت چھین بھی لے تو بے شک وہ بڑا مایوس اور ناشکرا ہو جاتا ہے۔ تم لا حاصل پہ فوراً ہی مایوس ہو جاتے ہو اور خدا سے ضد لگا بیٹھتے ہو، پھر یہی ضد تکلیف بن جاتی ہے، جبکہ پتہ ہے تمہیں کہ آخر میں تمہیں اس ذات کی رضا میں راضی ہو کر ہی سکون ملے گا، اس ذات کے کن پہ یقین رکھ کے ہی ملے گا وہ سب کچھ۔ اور جو میری یاد سے منہ موڑ لے گا یقیناً زندگی اس کے لیے تنگ پڑ جائے گی، لیکن یہ چیز سمجھنے میں تم بہت وقت لگا دیتے ہو، تبھی تو تم بے چین رہتے ہو اور اس طرح صبر کے لمحات بھی کھو دیتے ہو۔ وہ ذات تو بہانے ڈھونڈتی ہے تم سے ملاقات کرنے کے۔ ہم جب کبھی نماز نہیں پڑھ پاتے اور جب تکلیف میں ہوتے ہیں، دل ٹوٹتا ہے، پھر تو ہم تہجد بھی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور ہم انتظار کرتے ہیں کہ کب اذان ہو تاکہ اللہ کو پھر سے اپنے دل کا حال سنا سکیں۔ پھر ہم اس چیز کو سزا کیوں سمجھتے ہیں؟ جو لوگ آزمائش میں اپنا تعلق رب سے مضبوط کر لیتے ہیں وہ نکھر جاتے ہیں کیونکہ اس ذات کے بغیر ہم سکون نہیں پا سکتے، کیونکہ اس ذات سے ہماری روح وابستہ ہے، اور اس طرح ہمارا دل آہستہ آہستہ اس کی رضا میں راضی ہو بھی جاتا ہے۔ جب وہ تمہیں توڑتا ہے تو بے شک بے انتہا نوازتا بھی ہے، اسی لیے ہمیشہ اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھو۔ بے شک اللہ ہمیں وہ چیز دے دے گا جس کی ہم اللہ سے طلب کرتے ہیں، رو رو کر اس سے تہجد میں مانگتے ہیں، کیونکہ اللہ سے کی گئی کوئی بھی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ اللہ پر پورا یقین اور ایمان رکھ کر دعا کریں، بے شک اللہ اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ بے شک ہم مانگ کر تھک جائیں لیکن اللہ دیتے نہیں تھکتا۔ جب ہم اپنا ٹوٹا ہوا دل لے کر جائے نماز پر اللہ کے سامنے بیٹھتے ہیں، اس وقت نہ الفاظ ہوتے ہیں ہمارے پاس، نہ آنسو نکل پاتے ہیں، بس خاموشی ہوتی ہے۔ تب دل چیخ کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ کن کی ضرورت ہے، کن فرما دے مولا۔ اس لمحے تمہاری اللہ سے نہیں بلکہ تمہارے ٹوٹے ہوئے دل کی اللہ سے گفتگو ہوتی ہے۔ تب اللہ وسیلے نہیں بناتا بلکہ اللہ خود ہی وسیلہ بن جاتا ہے۔ تمہاری یہ خاموشی اس ذات کے بارگاہ میں بہت شور مچا دیتی ہے کہ آسمانی خلق سب چونک اٹھتی ہیں۔ تو پھر تمہارا رب جو شیرک سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے وہ نہیں سن سکتا؟ پھر کیوں کہتے ہو کہ اللہ سن نہیں رہا؟ جانتے ہو یہی تو یقین کرنا ہے جب سب ناممکن نظر آ رہا ہو، جب تمہاری دعائیں بھی تمہارے خلاف ہو جائیں، تب بھی تم مانگنا نہیں چھوڑو۔ تم اپنی طاقت کو دیکھ کر نہیں مانگو، تم اپنے اللہ کی طاقت کو دیکھ کر مانگو، اور اس یقین کے ساتھ مانگو کہ اللہ اکیلا کل کائنات کی ہر طاقت پر بھاری ہے۔ ہم انسان ہم بہت جلد باز ہیں، اسی لیے پہلے ہی اختتام کا نتیجہ سوچ لیتے ہیں، جبکہ اللہ کے اختتام کے بعد بھی کہانی پلٹ سکتی ہے۔ اس لیے دعا کرنا کبھی نہ چھوڑنا، اس ذات کو آواز دیتے رہو اور بتاؤ کہ تم ابھی بھی مایوس نہیں ہوئے۔ سنبھالنے والی ذات تو صرف اللہ کی ہے، اور جب وہ سنبھالتا ہے تو پھر کوئی بھی ہمیں گرا نہیں سکتا۔ کبھی کبھی ہمارا سفر اس حد تک مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم اپنی منزل تک پہنچ نہیں پاتے، جو سوچتے ہیں ویسا ہو نہیں پاتا، اور جو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا وہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ زندگی کے دن گزرتے چلے جاتے ہیں اور ہم اپنی سوچی ہوئی منزل سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں دل میں ایک شور ہوتا ہے کہ آخر کیوں، ہم ہی کیوں، اتنی محنت اتنی کوشش کے بعد بھی منزل تک پہنچنا اتنا دشوار کیوں؟ تو وہ اسی لیے کیونکہ اللہ تمہیں اس منزل تک پہنچنے دینا ہی نہیں چاہتا۔ تمہاری نظر میں تو وہاں پہنچنا خوشی دے سکتا ہے، لیکن اللہ ہر چیز سے واقف ہے،
وہ ہر چیز سے واقف ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ کیا تمہارا اس منزل تک پہنچنا تمہارے لیے بہتر بھی ہے یا نہیں، یا اسی لیے جب ناکام رہو اپنی منزل تک پہنچنے میں، جب تم ناکام رہو اپنی منزل تک پہنچنے میں تو کبھی مایوس نہ ہو، بس یہ ذہن میں رکھو کہ اللہ آپ کی اس منزل تک پہنچنے میں مدد کرے گا جو آپ کے لیے بہترین ہوگی اور جو اس نے لیے آپ کے لیے چنی ہوگی، اور اس منزل سے بہترین آپ کے لیے کیا ہو سکتا ہے جس کا انتخاب خود اللہ پاک آپ کے لیے کر لے۔ جب انسان اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتا ہے نا، تبھی تو اللہ کے ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ رات کے اس پہر جب سب سو رہے ہوتے ہیں، مکمل خاموشی ہو اور ہم اللہ سے اپنا ہر درد، ہر تکلیف بیان کر رہے ہوں، جب انسان ٹوٹ کر، بکھر کر، ہار کر اپنے رب کو پکارتا ہے تو اللہ اسے فوراً تھام لیتا ہے، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان اللہ کو محسوس کرنے لگتا ہے۔ جو سکون اللہ کی محبت میں ہے نا، وہ دنیا کی محبت میں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا۔ اللہ تو اپنے بندے کا ماضی دیکھتا ہی نہیں، وہ تو بس اس کی ایک توبہ پر اپنا بنا لیتا ہے۔ جو اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں نا، پھر وہ انہیں دنیا والوں کے سامنے جھکنے نہیں دیتا۔ بہت رحم کرنے والا ہے اللہ۔ تمہارا ایک خوبصورت سجدہ اور وہ تمہارے پورے بکھرے وجود کو سمیٹ بھی لیتا ہے۔ کچھ ٹھوکریں اچھی ہوتی ہیں کیونکہ وہ اللہ اور انسان کا تعلق مضبوط کر دیتی ہیں۔ جب کبھی بہت تھک جاؤ یا ہر طرف سے اندھیرا محسوس کرو نا، تو تہجد میں اٹھ کر اپنے رب سے باتیں کر لیا کرو، اسے بتایا کرو کہ تم بہت اکیلے ہو، کیونکہ اس وقت اللہ تم سے بہت قریب ہوتا ہے۔ تمہارے ایک ایک آنسو کے بدلے اللہ تم پر اپنی رحمتوں کی بارش کر رہا ہوتا ہے، اور تمہارے سجدوں میں زار و خطا روتے ہوئے اس سے دعائیں مانگنا، اس سے باتیں کرنا اسے بہت پسند ہے۔ اس حد تک پسند ہے کہ وہ تمہارے ٹوٹے بکھرے وجود کو سمیٹتا جاتا ہے۔ وہ تمہاری کچھ دعاؤں کو تہجد کی خاموشی میں چھپا لیتا ہے تاکہ تمہیں تہجد نصیب کر کے تمہیں اپنے قریب کر سکے۔ وہ ان خاموش راتوں میں تمہارے بے چین سجدے اور بے چین دعاؤں کی نگرانی کو برقرار رکھتا ہے۔ اگر کچھ فیصلے تمہاری چاہت سے ہٹ کر ہونا، پھر بھی انہیں قبول کر لینا، اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہوئے، کیونکہ بے شک وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، اور اس کے فیصلے تمہیں کبھی رسوا نہیں کر سکتے۔ کبھی کبھی ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی تو ہم فوراً ہی مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن پتہ ہے اگر ہم قبول نہ ہونے کی پیچھے کی وجہ اور حقیقت جان جائے نا، تو شکوے کی بجائے ہمارا سر سجدہ شکر سے نہ اٹھے۔ اگر ہم یہ مان لینا کہ ہر کسی کے آنے یا نہ آنے میں، ہماری زندگی میں ہونے والی ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہے، تو ہمارے آدھے مسئلے یہیں حل ہو جایا کریں۔ اللہ جب ایک دروازہ بند کرتا ہے تو دوسرے دروازے اپنے بندوں کے لیے کھول ہی دیتا ہے۔ لیکن افسوس ہم اس ایک بند دروازے کے پیچھے روتے رہتے ہیں، جو کہ صرف اس لیے نہیں کھلتا تاکہ ہم اس تکلیف سے محفوظ رہ سکیں۔ یہ وقتی تکلیف ہی ہمیں آنے والی بہت سی تکلیفوں سے بچا لیتی ہے، لیکن انسان واقعی ناشکرا ہے۔ یہ بھول ہی جاتا ہے کہ وہ بہتر لے کر بہترین سے نوازتا ہے۔ وہ اشک جو دعا کرتے کرتے آنکھوں سے بہہ جاتے ہیں، ایسے دعائیں تو اللہ کے کن کا شرف جلدی حاصل کر لیتی ہیں۔ اللہ دیر کر کے اپنے بندوں کو آزماتا ضرور ہے، لیکن وہ اپنے بندوں کو ریزہ نہیں ہونے دیتا، ٹوٹنے نہیں دیتا، وہ تو تھام لیتا ہے، سنبھال لیتا ہے۔ جب کبھی تم آزمائش سے تھکنے لگو تو یاد کر لینا کہ اللہ ہر بندے کو اس کی شکست کے مطابق ہی آزماتا ہے۔ کچھ چیزیں وہ ہم سے اس لیے بھی دور کرتا ہے کہ ہم اس میں گم ہو کر اللہ کو نہ بھول جائیں، اپنا ہی نقصان نہ کر بیٹھیں، ورنہ وہ تو دونوں جہانوں کا مالک ہے، اس کا تو صرف ایک کن ہی کافی ہے ناممکن کو ممکن بنانے کے لیے۔ وہ اپنے بندوں کی التجائے اٹھتے ہاتھوں کی دعائیں رد نہیں کرتا، بس وہ بہترین وقت پر قبول کرتا ہے۔ معجزے تمہارے لیے بھی ہوں گے، بس تم امید کے ڈور مضبوطی سے تھامی رکھنا۔
پتہ ہے سکون کیسے ملتا ہے؟ جب ہم ان چیزوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیتے ہیں جو ہماری تکلیف کا باعث ہوتی ہیں، اور انتظار کرتے ہیں اللہ کے ان چیزوں کے نوازے جانے کا جو ہمارے لیے سکون کا باعث ہو۔ جب تمہیں اپنی من پسند چیز کھونے کا ڈر ہونا تو اسے کثرت سے دعاؤں میں مانگو، کیونکہ دعائیں اپنے اندر ان دروازوں کو کھولنے کی بھی طاقت رکھتی ہیں جن کا کھلنا ممکن ہی نہیں۔ جب تمہارے یقین اللہ پر مضبوط ہونا تو تمہاری کہانی خود بخود مکمل ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے تمہاری چاہت کے مطابق تو نہ ہو، مگر اللہ کی چاہت کے مطابق ہوگی۔ تو سوچو کہ جو چیز اللہ تمہارے لیے چاہے گا وہ کتنی خوبصورت ہوگی۔